اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ارشاد رب العزت ہے، اے صاحبان ایمان، تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے سابقہ امت پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ محترم سامعین اکرام، اس سے پہلے گفتگو میں روزے کے فلسفے کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ روزے کا فائدہ کیا ہے۔ پہلا فلسفہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ جس کے لیے خود اس آیت میں اشارہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر سے خباثتیں دور ہو جائیں۔ دوسرا فلسفہ بیان کیا گیا تھا کہ انسان کو بھوک اور پیاس کا احساس ہو جائے۔ آج کی اس گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے دو فلسفے اور دو فائدے اور بیان کرنے ہیں۔ ایک فلسفہ یہ کہ اسی روزے کے ذریعے سے انسان جرائم سے رک جاتا ہے۔ جس طرح سے انسان اس دنیا میں یعنی جرائم کا مرتکب ہو جاتا ہے، اس کے لیے محکمے ہیں، پولیس کا انتظام ہوتا ہے، لیکن انسان کے جرائم کا جو تعلق ہے وہ باطنی اعتبار سے ہے، وہ ظاہری اعتبار سے نہیں ہے۔ یعنی ظاہری اعتبار سے انسان کے لیے پولیس کا بندوبست کیا گیا ہے، پولیس کا اہتمام ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، لیکن چاہے کچھ بھی صحیح، یہ ظاہری پولیس ظاہری اعضاء و جوارح کو مقید کر سکتی ہے، لیکن باطنی شے کو مقید نہیں کر سکتی۔ باطنی شے کو جو ہے مثلا کچل نہیں سکتی۔ لیکن روزے کا سب سے بڑا فلسفہ یہی ہے، روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان کے جو باطنی شے ہے، جس کو شہوت کہا جاتا ہے، جس شہوت کے چکر میں آ کر کے انسان یعنی گناہ پہ گناہ کرتا ہے، غلطیاں پہ غلطیاں کرتا ہے، لہذا روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی جو باطنی شے ہے، جس کو شہوت کہا جاتا ہے، یہ روزہ اس باطنی شہوت کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ تو تیسرا فائدہ یہ اور تیسرا فلسفہ یہ کہ انسان جرائم سے رک جاتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے۔ انسان روزے سے ہے تو کیسے نامحرم کی طرف دیکھے، نہیں دیکھ سکتا۔ انسان روزے سے ہے تو کیسے ظلم کے لیے ہاتھ بڑھے، تو نہیں بڑھ سکتا۔ انسان روزے سے ہے تو کیسے مال غصب کرنے کے لیے قدم بڑھے، تو نہیں بڑھ سکتا۔ تو لہذا روزے کا فائدہ سب سے بڑا یہی ہے کہ انسان جرائم سے رک جاتا ہے، انسان گناہ سے رک جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے تیسرا اور چوتھا فائدہ یہ ہے انسان کے لیے اس روزے کے فائدے میں، اس روزے کے فلسفے میں، کہ انسان وقت کا پابند ہو جاتا ہے۔ دوسری عبادتوں میں وقت کی اہمیت کو رکھا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس میں وقت وسیع ہوتا ہے۔ نماز صبح کی بات کی جائے تو اس میں تقریباً 1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ نماز مغربین کی بات کی جائے تو اس میں بھی تقریباً 6-6.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن یہ روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان وقت کا پابند ہو جاتا ہے۔ وقت کا پابند کا مطلب یہ یعنی صبح سے شام تک اس کو وقت کی پابندی کرنی ہے۔ صبح میں اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے، مغربین میں افطار کرنا ہے تو افطار کرنا ہے۔ تو اس طرح سے چوتھا فائدہ یہ ہے اس روزے کا، اور فلسفہ یہ ہے کہ انسان وقت کا پابند ہو جاتا ہے، اور انسان کی زندگی میں وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ لہذا جس نے اپنے وقت کو پہچانا، اس نے اپنی زندگی کو پہچانا۔ بس آخر میں دعا ہے پانے والے ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، ہماری ان دعاؤں کو مستجاب کرے، ہمارے ان تمام استغفار اور تسبیحات کو اپنی بارگاہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔